ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 156 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسطوں میں ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح صلح حدیبیہ کی بادشقوں سے صحابہ میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اضطراب کیسے کیسے منظر پیش کر رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور اندیشانہ رد عمل سامنے آ رہا تھا۔ مسلمان کا اضطراب اس وقت آخری حد کو چھو رہا تھا اور قریش کے خلاف سارے مسلمانوں کے جذبات مجتمع ہو کر جس شخص کے اندر کھول رہے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا کوئی ذاتی اور نفسانی معاملہ نہیں تھا، ان کے اندر حمیت حق ہی کام کر رہی تھی۔ پیچ و تاب کے عالم میں انہوں نے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مکالمت کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اور کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہم دین کے معاملے میں دب کر کیوں معاملہ کریں، یہ سوال اٹھایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے کسی حکم کو توڑ نہیں رہا اور نہ وہ مجھے اپنی مدد سے محروم رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ تو ہو گئے لیکن جذبات میں دیر تک ٹھہراؤ نہیں آ سکا۔ معاہدہ لکھا گیا اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ دستخط ثبت کر کے اطاعت کی یہ ذرری مثال بھی پیش کر دی کہ شرائط پر دل مطمئن نہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو پھر سرکشی بھی نہیں۔ معاہدہ ہو چکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اونٹ ذبح کرنے اور حلق سر منڈوانے کا حکم دیا، مگر اضطراب اور غم و اندوہ کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ دوبارہ حکم ہوا تو بھی کوئی نتیجہ نہیں، سہبارہ فرمائے تو بھی وہی حالت طاری ہے۔ اندازہ کیجئے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مسلمان جمعیت میں اس وقت کیسا ذہنی بحران طاری تھا، اور سبق لیجئے کہ انسانی اجتماعی سرگرمیوں میں کیسے گوناگوں عالم پیش آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنگ دیکھ کر صدمہ ہوا، خیامگاہ پر آئے اور حضرت ام سلمہ سے شکایت کی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں نے حکم دیا اور تعمیل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دلائی کہ معاہدے کی شرائط سے وہ اندوہگی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر خود ہی نہر و حلق کیجئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر آ کر قربانی کی اور بال اتروائے۔ اسی عملی اقدام نے مسلمانوں کو جادہ اطاعت پھر سے بحال کر دیا، لیکن پھر بھی عالم یہ تھا کہ جیسے لوگ دوسرے کو کچا چبا جائیں گے، تاہم یہ رو وقت رو تھی اور گزر گئی۔ اندازہ کیجئے کہ جنگ سے ہٹ کر مصالحت کی فضا حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کٹھن صورتحال سے گزرنا گوارا کر لیا، بلکہ اپنے محبوب مسلمان جمعیت کی نہایت ہی گہرے پاکیزہ اور مخلصانہ جذبات تک کی قربانی اس عظیم مقصد کی نظر کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے عظیم مقاصد حاصل فرمائے۔ ایک کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ اور عرب کے درمیان ہر طرح کے میل جول کے راستے کھل گئے، لوگوں کی آمد و رفت ہونے لگی، برسوں کے پچھڑے ہوئے عزیز و اقارب اکٹھے ہو کر بیٹھے۔ مکے میں جو غلط فہمیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں ہوں گی وہ مشرکین کی طرف سے سامنے آنے لگیں، اور مسلمان ان کو صاف کرتے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے، انہیں اپنی روحانی، ذہنی، علمی، اخلاقی اور مادی ترقیوں کا حال بتاتے۔ دعوت حق اور نظریہ اسلامی گھر گھر زیر بحث آنے لگا، اور امن کے حالات میں اسلام اس تیزی سے پھیلا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے 2 برس میں اتنی تعداد خوشی خوشی حق کے محاذ پر آ کھڑی ہوئی جتنی اس سے قبل کے 18-19 برسوں میں مجموعی طور پر حاصل ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کام کے نوجوان بھی اسی مصالحت کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دوسرا مقصد یہ حاصل ہوا کہ جنگ و جدال سے نجات پا کر مسلمانوں کی ذہنی و اخلاقی اصلاح اور خود ریاست کے نظم و نسق کی تعمیر کا کام انجام دینے کے لیے یکسوئی حاصل ہو گئی، علاوہ ازیں غیر ملکی حکومتوں کو دعوت دینے کا موقع نکل آیا۔ تیسرا فائدہ یہ پہنچا کہ حکومت مدینہ خیبر کے معاندانہ محاذ کا قلع قمع کرنے کے لیے قریش کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد فوراً ہی اسلامی حکومت اس قضیے سے فارغ ہو گئی۔
چوتھا مفاد یہ حاصل ہوا کہ عرب کے قبائل کو آزادی حاصل ہو گئی کہ ان میں سے جو بھی چاہے حکومت مدینہ کا ساتھ دے، یا ایسا دروازہ کھلا کہ جس میں سے گزر کر نئے نئے عناصر مسلمانوں کو تعاون بہم پہنچا سکتے تھے، اور قریش کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے تو عین موقع پر ہی اسلامی حکومت سے تعلق جوڑ لیا۔ اور پانچواں نتیجہ یہ بھی نکلنا ہی تھا کہ ایک ہی سال بعد بڑے ٹھاٹ سے یہی مسلمان زیارت حرم کے لیے مکے میں داخل ہوئی، اور اس وقت قرآن کی پیشگوئی کے مطابق لا تخافون کی فضا میسر تھی۔ سو کہنا چاہیے کہ قریش جیسے کڑے دشمنوں کو مصالحت پر لے آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بصیرت کا ایک نمایاں معجزہ تھا، اور ایک شرط میں بظاہر ذرا سا دب کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد اور نتائج حاصل کر لیے جن کا تصور بھی قریش اس وقت نہ کر سکے ہوں گے۔ انہیں کبھی خیال آ سکا ہوگا کہ اب ایک طرف سے ان کے حامی یہودیوں کا جنگی اڈا اکھڑ جانے والا ہے اور وہ اکیلے رہ جائیں گے، اور دوسری طرف اسلام لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں کھینچ لے جائے گا، بلکہ خود ان کے شہر میں اتنے اثرات پھیلا دے گا کہ ان کی طاقت موجودہ معیار سے بھی گزر جائے گی۔ در حقیقت اس معاہدے نے وہ راستہ بنا دیا جس پر چل کر اسلامی انقلاب کی طاقت چند برس کے اندر اندر اسی مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہونے والی تھی۔ واپسی پر راستے میں ہی فتح کی آیات نازل ہوئیں، جن میں پچھلے واقعات پر تبصرہ تھا، اور مستقبل کے مصالح کی جھلک دکھا کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی۔ ان کو بتایا کہ تم عنقریب ایک سے معرکے یعنی خیبر میں فتح حاصل کرو گے جس میں تم کو بہت سا مال غنیمت ملے گا، اور اس کے بعد وہ کچھ حاصل ہوگا جو اس وقت تمہاری طاقت سے باہر ہے اور جس کو اللہ ہی گرفت میں لے کر محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر بتایا کہ اگرچہ مشرکین مکہ کو تم آج بھی شکست دے سکتے تھے اور وہ یقیناً پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوتے، لیکن ان کے درمیان تھے مرد و زن گھرے ہوئے ہیں جو مخفی طور پر دین حق کو مان چکے ہیں اور جن کے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اگر جنگ ہو جاتی تو مجبوراً تمہارے مقابلے پر آتے اور تمہیں نہ جاننے کی وجہ سے نشانہ بناتے۔ بس اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی کہ اس نے دونوں گروہوں کو ٹکراؤ سے روکا، خصوصاً وہ لمحہ یاد دلایا جبکہ کفر کی جانب سے حمیت جاہلیہ کا بڑا کڑا مظاہرہ کیا گیا تھا اور الرحمن الرحیم اور رسول اللہ کے الفاظ تک کی کتابت گوارہ نہ کی گئی۔ نیز ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں انتہائی ضد سے کام لیا گیا۔ ایک فریق جب اس طرح کا ٹیڑھا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر دوسری طرف بھی نرم اور ٹھنڈے جذبات برسر کار نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تم مسلمانوں کے اوپر اس نے سکینت اتاری، تمہیں جذبوں پر قابو دیا، تمہیں تقوی اور احتیاط کے اصول پر کاربند رکھا، اور تم لوگ مشرکین کے مقابلے میں اسی شان کے مستحق اہل تھے، ورنہ اگر ادھر سے بھی اشتعال سے کام لیا جاتا تو تصادم ہو جاتا اور وہ سارے مسائل ختم ہو جاتے جو نہایت آسانی سے حاصل ہو رہے ہوتے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے جو ہے صلح حدیبیہ سے حاصل ہوئے، یہ وہ مقاصد ہیں۔ اس سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔